ہوگا بلکہ بڑا لوگ انجوائے کریں گے اس کو. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں, فیملیز آئیں گی اس میں, یعنی لوگ ہر قسم کی پارٹیسپیشن شہریوں کی ہوگی اور لوگ انجوائے کریں گے کیونکہ پروٹیسٹ ہوگا. یہ ایک ساتھ جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, جو 30 سال سے قوم جانتی ہے کہ انہوں نے کس قسم کے جرم کیے ہوئے ہیں ہمارے ملک سے. اور یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے سارے باہر بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ انہوں نے اربوں ڈالر باہر رکھا ہوا ہے, تو ان کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ملک اوپر جائے نیچے جائے, ان کا پیسہ تو باہر محفوظ ہے. اور اگر روپیہ گرتا ہے, معیشت نیچے جاتی ہے, تو ان کو تو فرق نہیں, ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی میری پارٹی کو. انہوں نے سوچا کہ یہاں تو جب گورنمنٹ گرائی جاتی ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. انہوں نے خود اتنی پروپیگنڈا کی اور اپنے اس میڈیا کے ساتھ, میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے اور ان صحافیوں کے ساتھ مل کے کہ اس سے بری, ہمارے سے بری گورنمنٹ تھی کوئی نہیں, اور ہم تو لوگ تو تنگ ہیں, اور جب جیسی ہمیں نکالیں گے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. تو جب وہ نہیں ہوا اور جو پبلک نکلا ہی ہمارے ساتھ, تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے, کہ انہوں نے جو سارا نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ یہاں تو ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور لوگ خوش ہوں گے. تو جب لوگ ہمارے لیے سڑکوں پہ نکلا ہے اور اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیا, تو اس احتجاج میں جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر, وہ ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ یہاں تو یہ تو کوئی جمہوریت سے تعلق, ان کو تو صرف جمہوریت یاد آ جاتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. انہوں نے جس طرح کے حربے استعمال کیے, لوگوں کے گھروں میں گھس کے 2-2, 2:30 بجے لوگوں کے رات کو گھروں میں گھس کے انہوں نے جو لوگوں کو مارا, اور بعد میں جب پولیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہوئے تھے یہ کرنے. اور اس کے بعد انہوں نے جو اس دن یہاں ٹیئر گیسنگ, شیلنگ کی, لاہور میں شیلنگ کی, جبکہ لبرٹی پہ فیملیز آئی ہوئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں تب اندازہ ہوا کہ یہ یہاں کوئی ہم جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, یہ تو ایک مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب ہر چیز کرے گا ہمیں کرش کرنے کے لیے. لیکن جو حربے استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد, کیونکہ ہم الیکشنز بھی جیت گئے, بائی الیکشنز ہوئے, یہ ان کا الیکشن کمشنر تھا, اس نے پوری دھاندلی کی ان کے ساتھ مل کے, ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنجاب کی, وہ ہم جیت گئے. اب پھر انہوں نے الیکشن کمشنر ان کے ساتھ مل کے حلقے چنے جدھر ہم کمزور تھے, وہ جب الیکشن ہوا ہم ادھر بھی جیت گئے. سندھ کے جو کراچی کے اندر انہوں نے دھاندلی کی وہ ساری قوم کے سامنے ہے, لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن مجھے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے طریقے اختیار کیے ہیں, یہ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھی. سنا ہے دہشت گردوں سے ایسے کرتے تھے, سنا ہے کوئی بہت بڑے جو مجرم جو ہوں جن کے جو بار بار جرم کریں شاید ان سے کرتے ہوں ایسی چیزیں, ہمیں نہیں پتا. شاید کوئی ہندوستان کا کوئی جاسوس ہو یا وہ اس سے کوئی کرتے ہوں, لیکن میں نے یہاں پولیٹیکل لوگوں سے اس طرح کا ظلم کبھی نہیں دیکھا. اور خاص طور پہ وہ جو ڈیموکریٹک دور ہے, میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی. انہوں نے پہلے شہباز گل سے جو کیا, اور میرے اوپر تقریباً کنٹمپٹ بھی لگ گیا اسی کے اوپر. لیکن میں نے ریئیکٹ کیا کیونکہ مجھے جب چیزیں پتہ چلی کہ شہباز گل سے انہوں نے کیا کتنا تشدد کیا, جنسی تشدد کیا, یعنی ننگا کر کے ایک, اچھا اور وہ ہے کون, وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے. تو میرے سے مانا نہ جائے. پھر انہوں نے مجھے جب تصویریں دکھائی, میرے وکیل مجھے ملنے آئے, جب انہوں نے چیزیں مجھے دکھائی تب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا اس سے. اور پھر وہ باقی تو خیر عدالت میں بھی مجھے پیش ہونا پڑا اس پہ. لیکن جو مجھے اعظم سواتی کے اوپر جو انہوں نے کیا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں اب اس کو پوری طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اب ہم جائیں گے اس کے اوپر کہ
اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے, کسٹوڈیل ٹارچر تھی وہ, ساری دنیا میں بینڈ ہے, اس کے اوپر لے لے تو شاید اعظم سوادی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا. میں صرف چاہتا ہوں کہ مختصراً اعظم سوادی پہلے آپ کو بتائیں ان سے کیا کیا ہے انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور بیرون ملک جو رہ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر اور انصاف پسند لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اس جمہوری دور کے اندر, نام نہاد جمہوری دور کے اندر, اگر ایک سٹنگ سینیٹر کو خواہ اس نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہے لیکن ماورائے قانون, ماورائے آئین, اور پھر وہ سینیٹر جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی جو پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی کو اس کا ہیڈ ہے اور 17 سال سے سینٹ کے اندر ہے, اور کتنی کمیٹیوں کو میں نے ہیڈ اور چیئرمین اس کا میں رہا ہوں. آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اگر عدالت عظمیٰ 100 موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے, آج میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو یہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں ارتھ کروں گا ان لوگوں کو جو 2 گھنٹے تک لے گئے, انہوں نے تشدد کیا اور پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینٹ اور پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے. اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شعلے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں. فنڈامنٹل رائٹس ہی وہ قانون ہے کہ جس کے تحت آپ 100 موٹو لیتے ہیں. آج اعظم سوادی نہیں بول رہا, آج پارلیمنٹ کا ایک ادنا سینیٹر بول رہا ہے, سٹنگ سینیٹر بول رہا ہے. اور اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین اس کرسی کے اوپر جو ہے برجمع ہونے کا کوئی حق نہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں منڈے کو آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سینٹ کے پورے ممبران, اور آج یہ بھی دیکھیں کہ پوری سینٹ کھڑی ہے اس کام کے اوپر کہ وہ کون لوگ تھے, کس ذلت سے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ عمران خان کی اس صفائی کو گرائیں تاکہ یہ پیغام وہاں تک پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. 25 تاریخ کو بھی آپ کے رینجر نے ڈی چوک کے اندر تشدد کیا, اس سے ہمارے ارادے اور مصمم ہو چکے, اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ. لیکن ساری دنیا کی جتنے بھی فورم ہیں انصاف کے قانون کے, کیا اداروں کی اس سے کوئی عزت کرتا ہے؟ کیا یہ جو یہ کر رہے ہیں کیا قوم عزت کرے گی اداروں کی؟ نفرتیں بڑھیں گی. اپنے ملک کے اندر ہی آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں. اور مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ یہاں ہماری کوئی سارا نظام بس کوئی ایسے نامعلوم افراد ہیں, وہ جو مرضی کریں, سب ڈرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے, پوچھتے ہوئے, سب کو ڈر لگا ہوا ہے. سوشل میڈیا کے لڑکوں نے مجھے بتایا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے, وہاں آتے ہیں جی جب کسی کو اچھا جی اس نے سوشل میڈیا میں کوئی ٹویٹ کر دیا, اٹھا کے اس کو لے کے اس کو مار پینٹا لگا کے اس کو اگلے دن گھر پہ لے آتے ہیں. لوگوں کو اٹھاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. اعظم سوادی سے پوچھ رہے ہیں جی اچھا بتائیں عمران خان نے آپ کو یہ